کہ جب اب یہ میں جو حدیث روایت کرنے لگا ہوں، اس حدیث کو علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر یہ لکھا ہے۔ میں نے یہ حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ مستند ہے، یہ حوالہ اس لیے دیا کہ یہ حدیث مستند ہے جس کو مخالفین بھی کوٹ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں ہماری کتابیں کافی ہیں جو مستند ترین ہیں۔ لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ بریلوی ہماری پہچان ضرور ہے، بریلوی ہم ہیں الحمدللہ، لیکن بریلوی کو فرقہ نہیں ہے جس نے اپنے پلے سے یہ حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ وہی بیان کرتے ہیں جو حدیث موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ علامہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، اب یہ بات، اس بات پہ بڑا غور کیجئے گا، ان باتوں کے اندر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، تھوڑا دماغ حاضر رکھا کریں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھے سوال آیا، چلے میں اب آپ کو اس کو تھوڑا سا وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ اب یہ جس بندے نے مجھے بھیجی حدیث اور جس کا بیان بھیجا وہ بیسیکلی علماء دیوبند باہر کا تھا، اس نے بھیجا اور اس نے آگے کہا کہ جس پر سرکار نے فرمایا جو میری سنت اور میرے اصحاب کی سنت پر عمل کرے گا، میری سنت اور میرے اصحاب کی سنت پر عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر آگے اس نے دیکھے کہ اس نے شیعہ کو الگ کر دیا، سب کو الگ کیا، پھر بریلیوں کو بھی الگ کیا۔ وہ کہ دیکھیں جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں، تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بس اس نے بات کی۔ تو مجھے جس نے بھیجا کہ بھائی جان اس کا جواب چاہیے، تو اس کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی یہ نظر پیش نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلے۔ اب سمجھیے گا یہ بات، اب اس سوال کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ غیب کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، صحابہ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آئیے اپنے حدیث کی طرف، پھر میں اس جواب کی طرف آتا ہوں۔ حضرت جابر بہت بڑے صحابی، میرے محبوب کے پاس رہنے والے، سب سے زیادہ قریب رہنے والے اور سب سے زیادہ روایات کرنے والے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ صحابی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں کس کو پیدا فرمایا؟ سوال کیا ہے؟ دماغ حاضر ہے؟ یہ بات سمجھیے گا اور اپنے ایمان کو پختہ کیجیے گا۔ کون سوال کر رہا ہے؟ صحابی رسول۔ سوال کب کا ہے؟ کائنات کی ابتدا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں بعد کائنات میں آئے تھے؟ ایسے ہی ہے۔ سوال کب کا ہو رہا ہے؟ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے بتاؤ 1920 میں کیا ہوا، تم نے دیکھا کہ نہیں، میں کیا بولوں گا؟ اب پاگل میں تو پیدا ہی 1987 میں ہوا، سوال تم ایک صدی پہلے کا کر رہے ہو، پاگل ہو۔ میں ہی کہوں گا نا، میں نہیں بولوں گا اسے، اور مجھ سے سوال کر رہے ہو، میرے مطابق کرو جو میں نے دیکھا، جو دیکھا نہیں اس کا سوال کرنے والا پاگل تو ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا کہ نہ ہوا؟ ذرا جا کے بولیں، ذرا آپ بھی بول کے رہنا کہ میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ صحابی رسول نے سوال کر ڈالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے پہلے رب نے کس کو بنایا؟ سوال کر ڈالا۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کس کو کس نے پیدا کیا، لیکن اب سوال صحابی کر رہے ہیں سرکار سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں قیامت تک، ابتدا سے لے کر قیامت تک سارا علم ڈال دیا۔
وہ سارا علم اللہ نے اپنے